چلیے آج ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں جہاں سائنس اور انسانی تجربہ آپس میں ملتے ہیں، حیاتیاتی نشان، یعنی یہ کہ کوئی شدید صدمہ ہمارے جینز کی کہانی کو کیسے اور کیوں بدل دیتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ سوچئے، جب دو لوگ ایک ہی جیسے تکلیف دہ واقعے سے گزرتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص تو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا نہیں؟ آخر فرق کیا ہے؟ اچھا، تو اس کا جواب شاید ہمارے DNA کی اس مستقل کتاب میں نہیں ہے، بلکہ اس سیاہی میں چھپا ہے جس سے زندگی کے تجربات اس کتاب پر اپنے نوٹس لکھتے ہیں۔ یعنی اصل کہانی یہ نہیں کہ ہمارا DNA کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے تجربات ہماری DNA کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں۔ تو اس حیرت انگیز نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے جسم کے جینیاتی سافٹ ویئر کو دیکھنا ہوگا۔ سائنس کی زبان میں اسے ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ ایک کمپیوٹر کی مثال۔ ہمارا DNA سمجھیں کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے، یعنی وہ مستقل بلو پرنٹ جو ہمارے ہر سیل میں موجود ہے، لیکن ایپی جینیٹکس وہ ہے سافٹ ویئر جو اس ہارڈ ویئر کو چلاتا ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا جین کب آن ہوگا اور کون سا آف۔ تو یہ سافٹ ویئر آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا ایک بہت اہم طریقہ ہے DNA میتھیلیشن۔ اسے بالکل ایسے سمجھیں جیسے کسی جین پر ایک ڈمر سوئچ لگا ہو جو روشنی کو کم یا زیادہ کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیمیائی ٹیگز جنہیں میتھائل گروپس کہتے ہیں وہ آ کر DNA سے جڑ جاتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ اس جین کی آواز کو، اس کے اثر کو مدھم کر دیتے ہیں، یعنی اس کے کام کو کم کر دیتے ہیں، خود جین کی ساخت کو بدلے بغیر۔ اچھا، تو اب واپس آتے ہیں صدمے کی طرف۔ شدید تناؤ دراصل اسی ایپیجینیٹک سافٹ ویئر کو ایک طرح سے ہیک کر لیتا ہے اور جسم پر اپنے حیاتیاتی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ صدمہ ہمارے جسم کے مرکزی سٹریس سسٹم یعنی HPA ایکسس کو ری ٹیون کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا وہ کمانڈ سینٹر ہے جو خطرے کی صورت میں لڑو یا بھاگو والا رد عمل شروع کرتا ہے۔ صدمے کے بعد یہ سسٹم مستقل طور پر ہائی الرٹ پر رہ سکتا ہے۔ اب اس سسٹم کے دو اہم کھلاڑی ہیں۔ پہلا ہے NR3C1۔ یہ ایک طرح سے سٹریس سسٹم کا بریک ہے، یہ تناؤ کو پرسکون کرتا ہے۔ دوسری طرف ہے FKB5۔ یہ جین اس بریک کو کمزور کرتا ہے جس سے تناؤ کا رد عمل جاری رہتا ہے۔ ایک صحت مند نظام میں ان دونوں کے درمیان ایک بہترین توازن ہوتا ہے۔ لیکن PTSD میں ایپی جینیٹک تبدیلیاں اسی نازک توازن کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان جینز پر لگے ڈمر سوئچ کی سیٹنگز ہی بدل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم کا سٹریس ڈائل جیسے ہمیشہ کے لیے اوپر ہو جاتا ہے اور انسان مستقل بے چینی اور تناؤ محسوس کرتا ہے۔ اور اس کا اثر صرف محسوس نہیں ہوتا، یہ دماغ کی ساخت پر بھی نظر آتا ہے۔ مسلسل تناؤ کی وجہ سے ہپوکیمپس جو یادداشت اور سیکھنے کا مرکز ہے وہ سکڑنے لگتا ہے، جبکہ امیگڈالا جو خوف اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے وہ زیادہ فعال ہو کر بڑھنے لگتا ہے۔ دماغ جیسے خود کو ایک مستقل خطرے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں صرف احساسات تک محدود نہیں ہیں، یہ براہ راست یادداشت کے نظام کو متاثر کرتی ہیں، اور یہیں سے ہم PTSD کی کچھ سب سے شدید علامات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم کردار سامنے آتا ہے، BDNF نامی پروٹین۔ اسے دماغ کی کھاد سمجھ لیں۔ یہ نئے رابطے بنانے، یادداشتوں کو مضبوط کرنے اور دماغی خلیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ PTSD میں BDNF جین کا ڈم سوئچ بھی مدھم کر دیا جاتا ہے، اور جب اس اہم پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے تو دماغ کو تکلیف دہ یادوں کو صحیح طریقے سے پروسیس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، جس کے نتیجے میں وہی فلیش بیکس اور ڈراؤنے خواب بار بار آتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف دماغ تک محدود نہیں ہے۔ صدمے کے یہ حیاتیاتی نشان پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم پر۔ ہوتا یہ ہے کہ ایپیجینیٹک تبدیلیاں ان جینز پر بھی دیکھی گئی ہیں جو سوزش اور مدافعتی رد عمل سے منسلک ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ PTSD کے شکار افراد میں اکثر دائمی سوزش اور دوسری جسمانی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں۔
ان کا جسم صرف ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی مسلسل ایک حالت جنگ میں رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ حیاتیاتی نشان اتنے گہرے ہیں تو کیا ہم انہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو یہ علم ہمیں کیا طاقت دیتا ہے؟ یہ سائنس ہمیں علاج کے ایک نئے دور کی دہلیز پر لے آئی ہے۔ مستقبل میں ہم ان ایپی جینیٹک مارکرز کی مدد سے یہ پیشگوئی کر سکیں گے کہ صدمے کے بعد کس کو زیادہ خطرہ ہے۔ ہم ایسے علاج بھی تیار کر سکیں گے جو ان مخصوص تبدیلیوں کو نشانہ بنا کر انہیں شاید ریورس بھی کر سکیں۔ اور سب سے اہم بات، ہم علامات کے شدید ہونے سے پہلے ہی مدد فراہم کر سکیں گے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی امید افزا مستقبل کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں شفا ممکن ہے۔ جیسا کہ 2024 کی ایک تحقیق نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ ایپی جینیٹک تبدیلیاں PTSD کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ان میں اہم مارکرز اور علاج کے اہداف بننے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ تو آخر میں ایک سوچ کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے تلخ تجربات ہماری حیاتیات کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں تو کیا ہمارے مثبت تجربات، تھیراپی اور شفایابی کے عمل میں بھی وہی طاقت نہیں ہو سکتی؟ شاید اصل پیغام یہی ہے کہ ہمارا حیاتیاتی اسکرپٹ پتھر پر لکھی کوئی لکیر نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جسے دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔